اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ اس لیے ہے کہ میڈیا پر تمام تر تنقید کے باوجود ایک جو رسپانسبلٹی ابھی تک میڈیا میں ہے وہ ہے ایڈیٹوریل چیک، کہ آپ کے اوپر ویریفیکیشن کے لیے یا انفارمیشن کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے کچھ لوگوں کی ٹیم ہوتی ہے جو آپ کو سپروائز کرتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس ایڈیٹوریل چیک کی وجہ سے کچھ امپورٹنٹ خبریں مس بھی ہو جاتی ہیں، جس میں کئی فیکٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ خبریں آپ کو مین سٹریم میڈیا پہ نہیں ملتی بلکہ سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں۔ جبکہ سوشل میڈیا پہ ہمیں یہ خامی نظر آتی ہے کہ چونکہ ایڈیٹوریل چیک نہیں ہوتا تو اس سے جو فلو آف انفارمیشن ہے اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس کی جب ہم پرسنٹیج دیکھتے ہیں تو اس میں جو پرسنٹیج ہے وہ مجھے سوشل میڈیا پہ تھوڑی زیادہ نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میں زہیب بٹ صاحب آپ کو مخاطب کیا تھا، دوسرا سوال آپ نے اگر یاد ہے تو میں دوبارہ بھی دہرا سکتا ہوں۔ پرو ایکٹیو جرنلزم والا دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ ڈیل کن کو کر رہے ہیں۔ جو لائف سٹاک کو ڈیل کر رہے ہیں، اگر آپ جانوروں کو، بھیڑ بکریوں کو، تو پھر اپنی مرضی کا فیڈ ڈال دیں ان کو، پھر اس کا اسی طرح کا ریئیکشن آ جائے گا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہی تو ایک چیز دی ہے کہ چوائس ہے اس کے پاس، وہ فوراً ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ پرو ایکٹیوزم کے میں خلاف ہوں ذاتی طور پہ۔ مجھے نہیں پسند کہ آپ کوئی چیز کسی پہ فورس کریں بحیثیت میڈیا، کیونکہ ہمارا پرابلم یہ ہو جاتا ہے کہ ہم ٹانگیں کھینچنے میں لگ جاتے ہیں، ہم اپنوں کی کریڈیبلٹی خود ہی خراب کر دیتے ہیں۔ ہم سے کوئی پوچھتا ہے وہ فلاں جرنلسٹ ہے، کہہ رہے سی، اور چھڈو یار وہ بھی کوئی جرنلسٹ ہے، وہ لفافہ ہے، اور جدوں تہاڈا بندہ ہی تہانوں لفافہ کہہ دے گا تو پھر تو کریڈیبلٹی ختم ہو گئی نا۔ تو یہ ہر جگہ پہ تھوڑی تھوڑی کوتاہیاں ہیں، پر آئی ایم ہیپی دیٹ وی آر ڈسکسنگ دس ایٹ دا مومنٹ۔ اور میں بڑا شکر گزار ہوں فاروق وڈائی صاحب کا بھی کہ وی آر ڈسکسنگ دس، کیونکہ کوئی اس کو ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہتا۔ ہماری کمیونٹی میں یہ ٹیبو بن چکا ہوا ہے، کیونکہ جب کسی کو کہنا ڈس انفارمیشن، وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جیسے چوڑ کی داڑھی میں تنکا، وہ سوچتا ہے شاید میں نے کوئی ڈس انفارمیشن پھیلائی ہوگی تو میری وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ لیکن پھر بھی پرو ایکٹیو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی چیز کو، اپنے دائرے میں چلنا چاہیے، اپنے لاز پہ چلنا چاہیے، اپنی اس کے ایک ایتھیکل ویلیوز کے اوپر چلنا چاہیے۔ پرو ایکٹیو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تھینک یو۔ شکریہ زہیب بٹ صاحب۔ بطول راجپوت صاحبہ، میں چاہوں گا کہ جو یہاں سے سوال آیا تھا کہ ہم کیا کریں، بھئی انفارمیشن آئی ہے، غلط انفارمیشن پھیلائی، ڈس انفارمیشن، جب تک وہ کہیں پروو نہیں ہوگی تو ہم کیسے اسے غلط ثابت کریں بینگ اے پبلک؟ دیکھیے، اگر آپ نے یہ سب پروو کرنا ہوتا تو پھر میڈیا کا کیا کام ہے؟ اگر میڈیا سوسائٹی کا فورتھ پلر دہائیوں پہلے ڈکلیئر کیا گیا تھا تو اس وجہ سے کیا گیا تھا کہ میڈیا اپنا کام صحیح سے کرے۔ اور مجھے یہاں پہ کلیئر کرنے دیں کہ جب ہم میڈیا کہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ باڈیز آتی ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، نیوز پیپر ہے، رینڈم سوشل میڈیا کی ویڈیوز ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ٹی وی کو سے خبر لینی ہے، آپ اپنا کانٹینٹ کہاں سے لے رہے ہیں۔ اگر آپ کا جو سورس ہے کانٹینٹ فالو کرنے کا، آپ اس کو اس کی اوتھینٹسٹی کا آپ کو ایز اے کنزیومر نہیں پتا اور آپ رینڈملی کچھ بھی فالو کر کے اس کو پری میچور ڈبیٹ میں لے کے آ رہے ہیں تو پھر وہ آپ کی نااہلی ہے۔ آئی ہیو ٹو سے دس۔ تو جب آپ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو کون بتائے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط، کچھ تو اپنی عقل استعمال کرنی ہے۔ پہلی بات، یو آر گوئنگ ٹو ڈیٹرمن دی اوتھینٹسٹی آف دا میڈیا، کیونکہ اگر آپ لوگ ویوز نہ دیں ایسے لوگوں کو تو وہ نہیں بنیں گے سٹارز۔ تو ایٹ لیسٹ آپ اپنے میں یہ صلاحیت پیدا کریں کہ ڈز دیٹ تھنگ کنونس یو، اس میں آپ کو کوئی لاجک نظر آ رہا ہے، آپ کو اس میں کچھ کانٹیکسٹ نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ رہا تو موو آن، اسٹاپ واچنگ دیٹ اسٹف۔ بہت شکریہ بطول۔ مجھے 2 سے 3 سوالات لینے ہیں آڈینس سے، اس کے بعد یہ سیشن ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، کیونکہ ہمارا کام تو ہو گیا صحافیوں کا۔ اب اس کی اطلاعات آئیں گے، وہ بتائیں گے حکومت کیا کر رہی ہے ڈس انفارمیشن کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام نجیب احمد ہے اور میں پنجاب یونیورسٹی جرنلزم ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے میرا۔ ہمارے یہاں جو پڑھایا جاتا ہے اور ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ایک گیٹ کیپنگ کا ایک سروس تھا میڈیا میں، جو کہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا ریزن ہے، اور یہ سوشل میڈیا اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کے تھرو ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ السلام علیکم، مائی نیم از سدرا شبیر، آئی ریسنٹلی گریجویٹڈ فرام راشد لطیف میڈیکل کالج۔ میرا ایک میم سے سوال ہے کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ ہم کنزیومرز کو ٹیچ نہیں کر سکتے کہ فیکٹ چیکنگ اس طرح کر کے اس میں گورنمنٹ کا رول آنا چاہیے، بٹ ابھی آپ نے مینشن کیا کہ یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا انٹیک کر رہے ہیں، کس کو ہم فیکٹ چیک کریں لاجکلی۔ تو اگر میں ایجوکیٹڈ ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہ چیز دس ہو، یہ نہیں ہو سکتی ہے، پر ایک عام عوام جو کہ لٹریٹ نہیں ہے، جو کہ اتنا فیکٹ چیک نہیں کر سکتے،
ان کے لیے کیا پاسبل سلوشن ہے؟ میں نے کہا نا کہ ہم کنزیومرز کو کی کمپلیٹ رسپانسبلٹی نہیں لے سکتے یا گورنمنٹ کو رول پلے کرنا پڑے گا. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. اٹ از اے 2-way پروسیس. اس میں 2 طرح کے گروپس انوالو ہیں. اس میں کنزیومر بھی انوالو ہے, اس میں گورنمنٹ بھی انوالو ہے. فار ایگزامپل بینگ این ایجوکیٹڈ اسٹوڈنٹ, آپ کو اگر سینس لگ رہا ہے کہ یار اٹ ڈزنٹ کنونس می, کیا باتیں کر رہا ہے یار, مطلب اس نے پہلے کچھ اور کہا پھر کچھ اور, وائی ڈونٹ یو اسٹاپ واچنگ دیٹ کانٹینٹ, وائی ڈونٹ یو ڈیلیٹ اٹ فرام یور موبائل. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کہ جی ہم جسٹ فار دا سیک آف ٹائم پاس ہم وہ چیز فالو کرتے رہتے ہیں. تو یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ کو اپنے ٹولس اسٹرانگ کرنے پڑیں گے, وہ فیکٹ چیکنگ کرتی رہے گی, کنزیومر کے دروازے پہ ناک کرتی رہے گی, دیکھیں آپ کے پاس فلاں خبر آئی تھی, ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کے باوجود صرف کرسپینس کے لیے اور کہیں سے چٹپٹا سا کانٹینٹ آ جائے فالو کریں گے, وہ پھر آپ کی نااہلی ہے. اور آپ لوگ تعلیم یافتہ ہیں, میں نے میس کمیونیکیشن کیا ہوا ہے, ہماری ٹریننگ میں یہ تھا دیٹ اف یو کین ناٹ سینس دا نیوز ڈونٹ فالو اٹ. تو میں آپ یہ نہیں کہوں گی کہ آپ سب جائیں میس کمیونیکیشن کر لیں, لیکن آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, آپ لوگوں کو نیچرلی سمجھ آتا ہے کہ کسی چیز میں لاجک ہے نہیں, تب میں کہتی ہوں کہ آپ کی رسپانسبلٹی آپ مت فالو کریں. اور ہم لوگ میرا خیال ہے زمانے جاہلیت میں تو رہتے نہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس فیملیز ہیں, ہمارے پاس دین ہے, ایک ہسٹری ہے, سو وی آر میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ٹو فالو اینڈ واٹ ناٹ. تو یہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے.